السلام علیکم۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بہت جلدی پریشانیوں سے تکلیفوں سے گھبرا جاتے ہیں اور اللہ کے اوپر بالکل بھی یقین نہیں رکھتے ہیں۔ تو آج ہم جب کسی اچھے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں اور اچھی اپنی سکون کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کو یہی رہتا ہے کہ ارے یہ تو بڑے سکون سے ہیں اور آج یہ ہمیں لیکچر دے رہی ہیں کہ نہیں، تکلیفوں سے نہیں گھبرانا چاہیے، تکلیفوں سے نہیں اپنا وہ کم کرنا چاہیے، یعنی کہ جیسی جیسی تکلیفیں آتی ہیں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس کو ہنس کے گزارو، صبر سے گزارو۔ تو لوگ اب کیا کرتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ارے انہیں کیا معلوم ہم کن تکلیفوں سے گزر رہے ہیں، ہم کن پریشانیوں میں مبتلا ہیں اور یہ وقت کیسے گزرے گا، کیسے کٹے گا، یہ تو سب کہنے کی باتیں ہیں، ان کے اوپر آئی کوئی پریشانی تو ان کو پتہ چلے۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ ہر تکلیف، پریشانیاں ہر کسی کی زندگی میں کچھ نہ کچھ آتی ہیں، کسی کی زندگی میں کم آتی ہیں، کسی کی زندگی میں زیادہ آتی ہیں۔ آج جو ہم سکون سے نظر آ رہے ہوتے ہیں تو ہم ان سب چیزوں سے گزر چکے ہوتے ہیں، اس لیے تو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ وقت ہے نا، پریشانی میں بھی اگر آپ پریشان رہیں گے تو بھی کٹے گا اور صبر سے گزاریں گے تو بھی کٹے گا۔ تو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم ایکسپیرینس کر چکے ہیں، ہم وہ وقت گزار چکے ہیں تو اب آپ کو سمجھاتے ہیں۔ تو آج کل میں اپنی چھوٹی بچیوں کو، بہنوں کو دیکھتی ہوں پریشان، پھر ان کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ دیکھیے یہ وقت سب پہ آتا ہے، ہم پر بھی آ چکا ہے۔ ہم جب ابھی تو میں ماشاءاللہ سے اوور ایج ہوں، لیکن جب میں بھی ٹین ایجر تھی تو وہ وقت ہم پر بھی آیا تھا۔ کاموں کا اتنا بوجھ، شوہر، بچے، گھر کا پورا کرنا اتنا لبالب بھرا ہوتا تھا، کاموں کا بوجھ اتنا ہوتا تھا، ہم اتنے پریشان رہتے تھے، ہم کہتے کہ یا اللہ یہ وقت کب کٹے گا، کب کٹے گا، کب ختم ہوگا، کب سکون سے بیٹھنا ہوگا، کب سکون سے یہ کام کرنا ہوگا، یعنی کہ ہم اپنی چیزیں جو ہیں وہ ختم کر دیتے ہیں اور ہم ان سب چیزوں میں لگ جاتے ہیں۔ تو وہ وقت اتنا کٹھن ہو جاتا ہے۔ تو میں بھی ان دنوں نا بہت پریشان رہتی تھی۔ تو لیکن آپ اپنی زندگی میں کبھی نوٹ کیجئے گا کہ جب آپ پریشان ہوتے ہیں اور واقعی میں جب اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کرتے ہیں اور دل سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں نہ کوئی ایسا فرشتہ، کوئی نہ کوئی ایسی انسان ضرور بھیجتا ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ ضرور آتا ہے آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے۔ ایسے ہی میری زندگی میں بھی ایسا ہی تھا کہ جب میں بہت پریشان ہوتی تو میں اللہ تعالیٰ سے رونا آ جاتا تھا مجھے کام کے وقت نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر میری زندگی میں ایک ایسی شفیق عورت اور ایسی ماں، بالکل میری ماں جیسی میری ایک پڑوسن تھی، تو وہ ملی مجھے۔ تو وہ مجھ سے کہتی تھی، اور یقین کریں کہ میں نا اس ٹائم پہ کیوں جھوٹ بولوں گی، میں پابندی سے نماز نہیں پڑھ پاتی تھی، نہ میں نماز پڑھتی تھی، نہ میں قرآن پڑھتی تھی۔ تو میں بھی وہی نا کہ ہاں ٹائم مل گیا تو پڑھ لیتی تھی، نہیں ملا تو چھوڑ دیا کرتی تھی، مطلب ایک پابندی نہیں تھی ایک چیز کے اندر نا۔ تو پھر جب وہ مجھے ملی نا تو اب یقین کریں تو پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھو تم جو کام ہوتا ہے نا وہ چھوڑ دیا کرو اور نماز پڑھا کرو اور کوشش کیا کرو کہ کچھ ہے نا یہ تسبیح میں درود شریف پڑھ لیا کرو، کبھی بسم اللہ ہی پڑھ لیا کرو۔ آپ کو پتہ ہے بسم اللہ کی کتنی برکت ہے؟ اگر آپ صبح اٹھتے کے ساتھ ہی 19 دفعہ بسم اللہ پڑھیں اور اپنے رزق کے لیے دعا کریں اور ہر کام شروع کرتے وقت آپ 19 دفعہ کوئی بھی کام کریں، آپ بسم اللہ پڑھیں، پھر آپ کی دیکھیں اتنی برکتیں نازل ہوں گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور ماشاءاللہ گھر میں اتنا سکون رہے گا، سب کچھ صرف بسم اللہ پڑھنے سے۔ اب یہ باتیں تو ہمیں معلوم نہیں تھی نا، تو اب انہوں نے گائیڈ کیا تو میں آہستہ آہستہ کیونکہ میں چاہتی تھی اپنی زندگی میں سکون۔ اب وہی انسان کرے گا نا جس کو چاہیے سکون اپنی زندگی میں، تو وہی کوئی نہ کوئی ایفرٹ کرے گا نا۔ تو ظاہر ہے پھر میں نے آہستہ آہستہ ان کی باتیں جو ہیں وہ دل پہ لگی اور پھر میں نے آہستہ آہستہ وہ جو بولتی گئی میں کرتی گئی۔ انہوں نے مجھے نماز پڑھنے پہ لگا دیا، پھر میں یہ چھوٹی چھوٹی اذکار ہے وہ پڑھنے لگی، پھر آہستہ آہستہ میں قرآن شریف پر بھی آ گئی، میں وہ بھی پڑھنے لگی۔ میں پورا سپارہ تو نہیں پڑھ پاتی تھی، لیکن میں ایک ربع
جسے کہتے ہیں نا، وہ پڑھ لیا کرتی تھی. پھر آہستہ آہستہ میں نصف سپارہ پڑھنے لگی. تو اس طریقے سے نا، اور یقین کریں جب میں اس میں آ گئی نا تو مجھے خود ہی ان سب چیزوں کے لیے نا آہستہ آہستہ ٹائم ملنے لگا. اللہ پاک نے اتنا کرم کر دیا کہ مجھے نا ان سب چیزوں کے لیے آہستہ آہستہ وقت مجھے نکالنا نہیں پڑا، مجھے خود ملتا گیا وقت. اور پھر میری زندگی اتنی سنبھلتی چلی گئی. تو میں وہی اپنی جو میری لائف جو میں ایکسپیرینس ہوا ہے نا، میں وہی شیئر کرتی ہوں کہ ہمیں اپنے اندر ہی اپنے ہی اس میں نا ڈھونڈنا چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی صحیح گائیڈ کرنے والا اور صحیح کہتے پریشان ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو خود گائیڈ کرنے کے لیے خود کوئی وسیلہ بناتا ہے. ہاں، میں نے آہستہ آہستہ پھر اپنی تکلیفوں سے، اپنی پریشانیوں سے اس طریقے سے ہی کہ میں نے اللہ کا ہاتھ تھام لیا. تو جب بھی آپ تکلیف میں ہو، کسی بھی قسم کی تکلیف میں ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، کچھ بھی پریشانی ہو، بچے کی، شوہر کی، سسرال والوں کی، گھر کی، اپنے والدین کی، کسی بھی چیز کی نا، تو آپ اللہ کا ہاتھ تھام لیں. بس ہر کام میں آپ یہ کریں کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، بس نماز پڑھنی ہے پابندی سے، اللہ کے اوپر توکل رکھنا ہے. دیکھیے پریشانیاں جو ہوتی ہیں نا وہ تو کم اور زیادہ ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو دے کر آزماتا ہے تکلیفوں کو کہ آپ کتنا برداشت کر سکتے ہیں اور کتنا آپ جھیل سکتے ہیں ان سب چیزوں کو، اور کتنا آپ پریشان ہوتے ہیں. جتنا آپ پریشان ہوتے جائیں گے نا، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر پریشانیاں اور ڈالتا رہے گا. لیکن جتنا آپ صبر سے اس کو لیتے رہیں گے نا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ ایسے غائب ہوں گی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. کیوں میں نے آپ سے یہ بات کہی؟ اس لیے کہ میں خود بھی ان سب چیزوں سے گزر چکی ہوں. دیکھیے جب اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر آپ کو آزمائشوں میں، پریشانیوں میں ڈالتا ہے نا، تو آپ ان کے محبوب بندے بن جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ انہی کے اوپر آزمائشوں اور پریشانی ڈالتا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے، آپ اس وقت یہ کہنے کو تو یہ آپ کو ہنسی آئے گی، لیکن آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اور بھی کوئی پریشانی ہو تو وہ بھی ڈال دیں، اور بھی کوئی بات ہو، اور بھی کوئی چیز ہو تو میرے کو ڈال دیں، میں صبر سے اس چیزوں کا وقت گزاروں گا. اور آپ واقعی میں صبر کریں. آج کل میں اتنا دیکھتی ہوں کہ لوگ دوسرے کی خوشیوں سے، دوسرے کی اچھے وقت سے اتنا پریشان ہوتے ہیں، اتنا حسد کرتے ہیں. نہیں، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کے اندر یہ عادت ہے تو اسے ختم کریں. دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھیں. اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے گا. دیکھیے اگر کوئی بھی چیز کم اور زیادہ ہوتی ہے اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اور زیادہ ہے تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں. اور بس آج میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہتی تھی کہ ہر حال میں جو ہے نا ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور پریشانیوں سے کبھی بھی ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے، نہ ہمیں گھبرانا چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو پریشانیوں میں، آزمائشوں میں ڈال کر ہی آپ کو آزماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا وہ ایک طریقہ ہوتا ہے اپنے بندے کو آزمانے کا، تو آپ اس کو صبر سے گزاریں. کوئی سی چیز کی بھی کمی ہے آپ کی زندگی میں، کسی بھی چیز کی کمی ہے زندگی میں، آپ ادھر ادھر کبھی نہ دیکھیں، آپ بس اللہ سے مانگیں. اگر وہ چیز آپ کو آپ کی زندگی میں مل گئی تو اچھی بات ہے، نہیں تو پھر آپ یہ سوچئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا کچھ رکھا ہے آپ کے لیے آپ کے مرنے کے بعد. ورنہ وہ کوئی نہ کوئی چیز اس کا تو دیں گے اللہ تعالیٰ، ایسا نہیں ہے کہ نہیں دیں گے. تو ٹھیک ہے. دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں انسان اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کرتا ہے نا، جیسے آج ہم کوئی جائیداد بناتے ہیں یا بینک بیلنس رکھتے ہیں، تو وہ ہمارے مرنے کے بعد کس کے کام آتا ہے؟ ہماری اولاد کے لیے کام آتا ہے نا. تو آپ اپنے جو نیک اعمال کریں گے، آپ اچھا کریں گے کسی کے ساتھ یا آپ برا کریں گے کسی کے ساتھ، وہ بھی جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ بھی آپ کی اولاد کے کھاتے میں آ جاتی ہیں. تو کبھی بھی کسی کے ساتھ کوئی برا، کوئی دھوکہ، کوئی دھوکے بازی نہیں کیجیے گا، نہ ہی کسی کے پیسہ گبن کیجیے گا، نہ کوئی کسی کے ساتھ دھوکے بازی، نہ کسی کا دل دکھائیے گا. کیونکہ آج ہم جو کچھ بھی ہم کریں گے وہ ہمارے اولاد کے سامنے آئے گا. اس لیے ان سب چیزوں سے ڈریں. انسان جو ہے نا کرتے وقت یہ نہیں ڈرتا کہ یہ چیزیں میری اولاد بھی بھگتیں گی، میری اولاد پریشانی میں رہے گی، میری اولاد اس تکلیف میں رہے گی. اگر اپنی اولاد کو خوش اور اچھا پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں تو کبھی کسی کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کریں،
ना कभी किसी का दिल दुखाएं, ना कभी किसी का पैसा खाएं, ना किसी को कोई तकलीफ दें। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा देखिएगा कि हमारी ज़िंदगी में हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारी औलाद में को नसीब होती हैं चीज़ें, बाद में, ज़िंदगी में भी और बाद में भी। तो आज हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो वो हमारी औलाद के सामने आएगा। क्यों हमारे औलाद के सामने आएगा? इसीलिए कि हम अपनी ज़िंदगी में हम सबसे ज़्यादा अपनी औलाद को ही आगे रखते हैं हर चीज़ में। हमारी औलाद ही हमारी जान होती है, हमारी औलाद ही हमारी सब कुछ होती है। इसलिए अल्लाह ताला हमारी औलाद को तकलीफ़ देकर हमें तकलीफ़ में डालता है। जब हमारी औलाद तकलीफ़ में होती है ना, तो फिर आप सोचें आपको कितनी तकलीफ़ होती है। तो बस यही होता है। तो इसलिए इन सब बातों का ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियो थोड़ी कुछ ज़्यादा लंबी हो गई है। इंशाल्लाह ताला मैं और इन मौज़ू के ऊपर आपसे बात करूँगी। इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।